جی شمشاد صاحب، آپ بتا رہے تھے جب آپ کے دور میں سیز فائر ہوا تھا تو اس وقت کیا حالات تھے. جی اپنی بات مکمل کیجیے گا سر. دنیا کی توجہ افغانستان سے امریکہ پہنچی تو سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، جی فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک. تو انہوں نے فوری یہ کیا کہ جموں کشمیر میں جو اسٹیٹ اسمبلی تھی اس پہ ایک حملہ کروایا جی اور اس کا الزام پاکستان پہ جی اکتوبر 2001 میں. ٹھیک. اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد ستمبر 2001 میں اپنی انڈیا کی پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، جو بلیم ہے وہ پاکستان، اور ساتھ ہی اپنی ساری فوج پاکستان کے بارڈر پر لے آیا، لائن آف کنٹرول پر لے آیا. جنگ کا خطرہ بالکل اسی طرح پیدا ہو گیا تھا جس طرح ہمارے یہاں 10 مئی سے پہلے پیدا ہوا. ٹھیک. تو اس وقت پھر امریکہ نے بیچ میں پڑ کے سیز فائر کروایا جی نومبر 2003، اور پھر اس کے بعد 2 مہینوں کے بعد واجپئی اور مشرف کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں. جی پاکستان نے کمٹمنٹ کر کہ جو بھی پاکستان کی طرف سے اگر پاسٹ میں کوئی دراندازی ہوئی ہے تو اب کبھی نہیں ہوگی. پاکستان نے کمٹمنٹ کر دی تو اس طرح ایک پیس ایگریمنٹ ہو گیا. تو لیکن اس کے بعد انڈیا نے اپنا جو پالیسی ہے وہ نہیں چھوڑی، پاکستان کو یکے بعد دیگرے کئی معاملات میں الجھائے رکھا. ممبئی میں اسٹیٹوں پر حملہ ہوتا تھا، پاکستان پہ حملہ، یعنی یہ اس امن کے معاہدے کے بعد جو واجپئی اور مشرف کے باوجود. تو 2006 میں ممبئی پہ جو حملے ہوتے تھے وہاں ٹرینوں پہ ان کے الزام، پھر 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کی ٹرین اس پہ حملہ ہوا پاکستان پہ الزام. 2008 میں کابل کے انڈیا کے انڈسٹری پہ حملہ ہوا پاکستان پہ الزام. اور پھر فائنلی 2008 میں نومبر 26 نومبر کو ممبئی میں بہت بڑا اٹیک ہوا جس میں انڈیا نے پاکستان پر بھرپور الزام لگایا. تو اس طریقے سے پھر سارا جو امن کا مسئلہ ختم ہو گیا. اس وقت اوباما نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر منتخب ہو گیا تو میں کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا. جب یہ ممبئی کا واقعہ ہوا تو اوباما کی ووکیبلری سے کشمیر کا لفظ ہی نکل گیا، ختم ہو گیا. اچھا سر، ابھی بھی جو ہے وہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں ثالثی کروانا چاہتا ہوں کشمیر کے معاملے پر. آ رہا ہوں آ رہا ہوں کہ اب دوسری دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ جنگ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ نے اور بھی انیشیٹو دیے. یوکرین اور رشیا کا تو کروا رہا ہے سیز فائر وغیرہ. ادھر وہ عربوں کے ساتھ گلف ریاستوں کے ساتھ مل کے کوشش کر رہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے حل ہو جائے، اور ساتھ ہی انڈیا پاکستان. اگرچہ ٹرمپ جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈپلومیٹ ہے، وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے، اور وہ صرف وہ سودے کرتا ہے جس میں بزنس ڈیلز ہوں. تو گلف ریاستوں میں تو اس کو پیسہ کافی مل گیا امریکہ سے، ٹریلینز آف ڈالر. اچھا انڈیا میں اس کے بھی مفادات بہت ہیں، امریکہ کے مارکیٹ بنے گئے. تک چائنا سے جو چیزیں امریکہ اٹھا رہا ہے تو چائنا کو کرنے کے بعد تو وہ ساری انڈیا کے تو اس وجہ سے انڈیا کے بہت مفادات اسٹیٹس ہیں وہاں. پاکستان کے ساتھ کوئی جو ہے نا اکنامک مفادات کوئی نہیں ہے سوائے بوجھ کے یا قرضے دے دو، بس قرضے دے دو IMF وغیرہ. پاکستان صرف ایک کام کے لیے ہے ان سے، اور وہ ہے کہ ہم ان کی پراکسی وار لڑتے. تو پہلے بھی اس وقت مشرف سے پراکسی وار لڑوائی تھی تو ہمیں انڈیا کے مقابلے میں سپورٹ کرتا. اب پھر اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ پاکستان لڑتا اچھا ہے، اس نے فوراً کہا کہ میں کشمیر حل کراؤں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے حل کرائے گا. میرے خیال میں یہ موقع اچھا ہے کیونکہ یہ بندہ کچھ بھی ہو یہ کچھ نہ کچھ رزلٹ دے آئے گا. مگر ہماری طرف سے موجودہ سیاستدان جو ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ڈائلاگ مودی کے ساتھ کر سکے یا ٹرمپ کے ساتھ کر سکے. ہمارے ہاں ایسے بندے کی ضرورت ہے جو بغیر پرچیاں پڑے، بغیر ان کو بات کر سکے. وہ ہمارے یہاں سیاسی ٹولے میں نہیں ہے، نہ شریفوں والی نہ زرداری والی. تو اس وقت جو تھا اصل عمران خان تھا، جس نے 2019 میں جب کشمیر میں انڈیا نے وہ وہاں کی تھی گڑبڑ
اکثر کیا تھا اور 35 ڈے، تو وہاں پھر یہ اس نے عمران خان نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی 40 منٹ کے لیے. عام طور پر دنیا میں 10 منٹ کی تقریریں کرتے ہیں لوگ. نواز شریف کبھی بھی 8-10 منٹ سے وہ بھی پڑھتا تھا جاتے جاتی بھی، اور جب پڑھی جاتی ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، سب عباشیاں لے رہے ہوتے ہیں. مگر عمران خان نے جو 40 منٹ تقریر کی تھی ساری دنیا نے سنی، لائیو تقریر سنی، اور اس نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا، اس نے اسلامو فوبیا کا مسئلہ اجاگر کیا، ٹیررزم کا مسئلہ اجاگر کیا. یہ کہا کہ پاکستان ٹارگٹ ہے، وکٹم ہے ٹیررزم کا. تو ایک بندہ جو ہے جو دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کریڈیبلٹی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو انہوں نے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا سر، اس طرح بھی آتے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی پوری قوم کا مورال بہت ہائی ہے، اور یہ ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم قوموں پر آتے ہیں جب پوری قوم یکجا ہو جائے. تو چونکہ ایک ہمیں فتح بھی نصیب ہوئی ہے، انڈیا ڈی مورلائز ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہم اس جو ایک چانس بنا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ 2 چیزیں بالکل، اور یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. جی، جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ فوج ہماری ماشاءاللہ بہت، اور افواج نے جس طریقے سے جو پرفارمنس دی ہے اس دفعہ وہ پہلے کبھی نہیں ہماری تاریخ میں نہیں ہوا. وہ زانا وکٹی ہے. تو اس وقت ہماری پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، لیکن میں بتاؤں ڈائلاگ جو اگر کرنا ہے کشمیر پر یا انڈس ٹریٹی پر، واٹر ٹریٹی پر، اس کے لیے ہمیں ایک تو میں نے کہہ دیا کہ بندہ وہ جو ڈائلاگ کر سکے پرچیاں پڑے بغیر، وہ عمران کے سوا نہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر مضبوطی، انٹرنل ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، قوم ڈیوائڈڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ درست کہتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قوم فوج کے پیچھے لگی ہوئی ہے تاکہ ہمیں انڈیا کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی قوم ڈیوائڈڈ ابھی بھی ہے، اندر ہم اسی طرح بٹے ہوئے ہیں. تو یہ فوری سچویشن کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں یہ جو ڈاکٹر PTI کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے، ہر چیز کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ جو ڈیلیگیشن باہر بھیجے جا رہے ہیں اس سے PTI کو نہیں کیا جا رہا، تو یہ ختم کر کے اس وقت یونائٹ کریں قوم کو. سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ IMF اور فائنینشیل طریقے پر دباؤ میں رہتے ہیں، اور اگر آپ نے عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ کرنا ہے تو یہ قرضوں سے نکلیں، IMF کا سلسلہ چھوڑیں، اور پاکستان میں فوری طور پر جو VIP کلچر ہے اس کو ختم کریں. جو ہر نمبر 13 کی گاڑیاں ہیں وہ اس کا بالکل ختم کرے، کیونکہ یہ ہر نمبر کی گاڑیاں یہ چاہے سول سروس ہوں فوج کے یا سول سروس کے، سب انجوائے کر رہے ہیں یہ ایمنٹی. یہ ختم ہو جانی چاہتے، نہ ججوں کو نہ پارلیمنٹیرین کو. جس نے گاڑی رکھنی ہے خود سے گورنمنٹ صرف تنخواہ کے ساتھ ایک الاؤنس ٹرانسفر کا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے VIP کلچر، یہ جو GOR بنائے ہوئے، جو لاہور کا GOR ہے 25-25 کنال کے گھر ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد میں جو کالونیاں ہیں، ہر ضلع میں جو GOR بنائے گورنمنٹ ہاؤس، یہ ختم ہونا چاہیے.